السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں، اس کی اسٹوری نہایت خوبصورت ہے۔ چلیں ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر ہم اپنی اسٹوری پر فوکس کریں گے۔ بزا، کیا قسمت پائی ہے تو نے اس طرح کی کسی کی شادی ہوتی ہے کیا؟ پہلے زبردستی اور پھر ڈرا دھمکا کر شادی کرنا۔ تیرے بھائی نے تو سوچا تھا کہ میری بہن کی شادی تو بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ بزا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر سوچی، کیا یہی قسمت ہے میری؟ بزا نے اپنے دل میں سوچا۔ کل بھی کمرے میں داخل ہوا تو بزا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے، کل بھی بزا کے پیچھے کھڑے ہو کر بولا۔ بزا کی آنکھیں نم ہوئی اور سر جھکایا۔ یار اب رو تو مت، ورنہ اس بیچاری لڑکی کی محنت ضائع ہو جائے گی، کلبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو نہ لاتے اس لڑکی کو، میں نے کہا تھا آپ کو، بزا سر اٹھا کر سنجیدگی سے بولی۔ کلبی بزا کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ تم اتنی پیاری ہو، دل چاہتا ہے کہ تم اس طرح دلہن بنی بیٹھی رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ کلبی محبت پاش لہجے میں بولا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں بزا، تمہارے آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ کلبی سنجیدگی سے بولا۔ یہ محبت ہے؟ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ کسی کو زبردستی اپنے رشتے میں باندھنا نہیں۔ یہ محبت نہیں ہو سکتی، بزا نے سوال کیا۔ میں تمہیں اب کیسے سمجھاؤں کہ مجھے تم پہلی نظر میں اچھی لگی تھی؟ کلبی بزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو، بزا نے غصے سے کلبی کو کہا۔ بزا تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ آئندہ مجھے کبھی اپنے آپ سے دور مت کرنا، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد کرو گے، سمجھی؟ کلبی چبا چبا کر بولا۔ بزا کو چھوڑا۔ بزا کے آنسو بہہ کر گالوں پر آنے لگے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس یہی بات سمجھنا تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ میں یہ شادی بدلے میں کر رہا ہوتا تو لوگ بدلے کے لیے کبھی کسی کو نکاح میں نہیں لیتے۔ کلبی سمجھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ سوری بزا، مجھے اچھا نہیں لگتا تم پر زیادتی کر کے، مگر کیا کروں، تم خود ہی مجھے زیادتی پر مجبور کرتی ہو۔ کلبی بزا کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، بزا سسکیوں کے درمیان بولی۔ اب دیکھو، خود ہی میرے غصے کو بھڑکا رہی ہو اور پھر خود ہی رونے بھی لگ جاتی ہو۔ کلبی مسکراتے ہوئے بولا۔ بزا نکاح میں تھوڑا ٹائم ہے، میں باہر جا رہا ہوں، تم اسما بی کے ساتھ خاموشی سے آ جانا باہر، میرا تماشا مت بنانا۔ پاپا بھی بہت خوش ہوں گے اس رشتے سے، میں اسما بی کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ کلبی نے بزا کو سمجھاتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکلا۔ تماشا تو میرا بن گیا ہے۔ بزا نے نم آنکھوں سے اپنے سجنے سنورے روپ کو دیکھا۔ ہیرا، اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہیرا کے کانوں میں اسفندیار کی آواز گونجی۔ ہیرا نے ساری رات جاگ کر کاٹی۔ دور سے آتی مؤذن کی آواز سنائی دی تو ہیرا اٹھ کر وضو کرنے لگی۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو ایک ایک نکل کر دامن میں گرنے لگے۔ یا اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری مشکل آسان فرما، میری وجہ سے لوگ پریشان ہیں، یا اللہ مجھ پر رحم فرما میرے مولا۔ ہیرا روتے ہوئے اپنے رب سے التجا کرنے لگی۔ میں نے بھاگ کر اپنے بابا اور بھائی کا دل دکھایا ہے، یہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوا۔ علی نے مجھے چھوڑ دیا، میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، میں اسی قابل تھی۔ ہیرا اپنے اللہ سے فریاد کر رہی تھی جو سب کی سنتا ہے۔ یا اللہ، میں وعدہ کرتی ہوں آج سے میں مکمل پردہ کروں گی، معافی بھی مانگوں گی سب سے، بس سب کے دل میں میرے لیے نرم کر دے مولا۔ ہیرا اپنے دل کا حال اللہ کو بتا کر تھوڑا پرسکون ہوئی۔ ہیرا دعا کر کے اٹھی۔ میں آج گھر جاؤں گی بابا بھائی سے ملنے، کاش وہ مجھے معاف کر دے۔ ہیرا اپنا بیگ صحیح کرتا ہے حسرت سے سوچنے لگی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اسما بھی بزا کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے بولی۔ آنٹی، بزا رونے لگی۔ بیٹی ایسے موقعوں پر روتے نہیں، صبر کرو بچی، اسما بھی تسلی دیتے ہوئے بولی۔ مجھے بھائی یاد آئے ہیں، بزا نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹی میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ہم غریب لوگوں کا کون ہے، اس لیے مجھے معاف کر دینا، اسما بھی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بزا نے نم لہجے میں کہا۔ بیٹی آؤ، مولوی صاحب آ گئے ہیں، کہیں بڑی صاحب غصے میں ہی نہ ہو، اسما بی نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بزا خاموشی سے اسما بی کے ساتھ جانے لگی۔ بزا کا دماغ معاف ہو گیا تھا، نہ کچھ دیکھا، بس گم سم سی بیٹھی اپنے رب کے فیصلے پر ہاں کر دی۔ 5 منٹ میں بزا الیاس سے بزا کلبی بن گئی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد اسما بی بزا کو کمرے میں چھوڑ کر آئی اور آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ بزا کے اندر ایک آگ لگی تھی، دل چاہ رہا تھا دنیا کو تہس نہس کر دے، مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی اپنی قسمت کے آگے۔ دنیا میں ہر انسان اپنی قسمت کے آگے مجبور ہے، غریب ہے اور امیر قسمت کے آگے بے بس ہے۔ کلبی جب مہمانوں کو فارغ کر کے کمرے میں آیا تو بزا کو سوئی ہوئی تھی۔ عجیب دلہن ہے، شوہر کا انتظار بھی نہیں کیا، کلبی بزا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ سوتے ہوئے بھی کوئی حور لگتی ہے میری بیوی، کلبی بزا کا چہرہ چھوتے ہوئے بولا۔ بزا نے کسمسا کر کروٹ بدلی، کتنے سکون سے سوئی ہوئی ہے، کلبی نے مسکراتے ہوئے سوچا اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔
اسفندیار چائے لے، سوچنا بعد میں۔ وقار نے دوسری دفعہ آواز دی مگر اسفندیار کن سوچوں میں غرق تھا۔ میری گڑیا نہ جانے کس حال میں ہوگی، اسفندیار فکر مندی سے بولا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے اسفندیار، مگر اللہ ہے اس کا۔ اللہ نے سب بہتر ہی لکھا ہے۔ وجہ کے ساتھ میری وجہ سے یہ سب ہوا، میں بہت شرمندہ ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ ہیرا کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، جو وقار اور اسفند کی باتیں سن رہی تھی۔ وقار آج تو کام پڑ جائے گا۔ اسفندیار ہیرا کی باتیں انسنی کرتے وقار سے بولا۔ نہیں، تجھ کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں، کل چلا جاؤں گا، وقار نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا۔ ہیرا ایک لمحے کے لیے اسفندیار کو دیکھنے لگی اور بیگ تھامتے ہوئے آگے بڑھی۔ وقار نے اسفندیار کو اشارہ کیا کہ ہیرا کہاں جا رہی ہے۔ اسفندیار نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ ہیرا کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح؟ وقار نے آخر آواز دے ہی دی جب ہیرا دروازہ کھول رہی تھی۔ اپنے گھر جا رہی ہوں، تم دونوں کا بہت شکریہ، میری بہت مدد کی۔ ہیرا نے اسفندیار کو جواب دیا مگر وقار نے بھی پھر آگے سے بول رہا تھا کہ درمیان میں بولی، مگر وہ تو مجھے گھر نہیں چھوڑیں گے۔ یہی کہنا چاہ رہے تھے نا تم؟ تو سنو، گھر چلی جاؤں گی، اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جائے قسمت لے کر چلی جائے، وہاں پر ٹھہر جاؤں گی، ہیرا نم لہجے میں کہہ کر تیزی سے نکلی۔ اسفند نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، دل چاہ رہا تھا ہیرا کو روک دے، یہ تمہاری محبت ہے، مگر پھر خیال آیا کہ ہیرا کو میرے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا کیا؟ کل بھی صبح اٹھا تو بزا ابھی تک سوئی ہوئی تھی، میں بزا کو کیسے مناؤں؟ کلبی سوچ رہا تھا کہ بزا نے کروٹ لی تو اس کا ہاتھ کلبی کے چہرے پر پڑا۔ کلبی نے بزا کے ہاتھ کو پکڑا۔ میری بیوی اپنے ہاتھ پر بڑا خفا ہوتی ہے، کلبی نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ بزا کی آنکھیں اچانک کھلی تو اپنا ہاتھ کلبی کے ہاتھ میں دیکھ کر فوراً اٹھی۔ آپ یہاں کیوں سوئے ہیں؟ بزا کلبی کو دیکھ کر بولی، جو اٹھ کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ میرا کمرہ ہے، جہاں سوؤں میری مرضی، کلبی مسکرا کر بولا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، بزا کلبی نے کہا۔ وہ جو بیڈ سے اتر رہا تھا۔ ہاں بولو۔ کلبی بزا کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، آپ مجھے طلاق دیں، مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ بزا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ جب چٹاخ! کلبی نے ایک زوردار تھپڑ بزا کے گال پر دے مارا۔ بزا اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ یہ بات اگر دوبارہ تمہارے منہ سے نکلی تو اچھا نہیں ہوگا، کلبی غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں بہت کچھ کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں، میرا دل تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، سمجھی؟ کلبی بزا کو دیکھ کر بولا، جو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ بزا سوری، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اسے روتے دیکھ شرمندہ ہوا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ بزا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ سوری بزا، وہ میں… کلبی آگے سے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ بزا درمیان میں بولی۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی میری ہے، میرے بھائی کی، اور اس کی سزا کاٹ رہی ہوں میں۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ جتنا چاہیں مجھ پر ظلم کریں، آپ نے یہ شادی بدلے کے لیے ہی کی ہے۔ میرے بھائی کی خطا صرف یہی تھی کہ ہیرا سے محبت کرتا تھا، بزا نم لہجے میں بولی۔ بزا ایسی بات نہیں، میں تم سے شادی بدلے کے انتقام میں نہیں کی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، پسند ہو تم میری۔ اس دن سے دل میں چنا تھا جب پہلی دفعہ جب تمہیں دیکھا تھا۔ کلبی نے آج اپنی محبت کا اظہار آخرکار کر ہی دیا تھا۔ مگر آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ کبھی میری آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی آپ نے؟ بزا نے سوال کر ڈالا۔ تم کو محبت نہیں تو مجھ سے ہو جائے گی نا، کلبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب مجھے تم سے محبت ہوگی، فی الحال یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دو کلبی، بزا نے غصے سے کہا۔ شکر ہے تم نے میرا نام تو لیا اپنی زبان سے، کلبی نے بزا کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب ہے، آپ سے ہی بات کرنے لگی تھی میں۔ بزا جانے لگی۔ اپنا گفٹ تو لیتی جاؤ، کلبی جیب سے ایک ڈبیا نکالتے ہوئے بولا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ ہے، کل بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کسی سنڈریلا کی طرح۔ کلبی بزا کے ہاتھ میں ایک قیمتی بریسلیٹ پہناتے ہوئے پیار سے بولا۔ بزا خاموش کھڑی تھی۔ میں جاتی ہوں کپڑے بدلنے، پھر میں نے ناشتہ بھی بنانا ہے، بزا جلدی سے اپنا ہاتھ کلبی کے گرفت سے آزاد کراتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ، گفٹ پسند آیا کیا؟ کلبی نے بزا کو آواز دی جو الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اس کا جواب آنے والے سال کو دوں گی، بزا جواب دے کر جلدی سے واش روم میں گھسی۔ کلبی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بزا جب واش روم سے نکلی تو کلبی کو اپنا منتظر پایا۔ یہ ابھی تک یہیں بیٹھا تھا؟ کیا چیز ہے؟ میں سمجھی چلا گیا ہوگا، بزا سوچنے لگی۔ چلیں بیگم جانا، بابا ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ناشتے کی ٹیبل پر، کلبی نے بزا کو دیکھ کر کہا۔ بزا ایک اصیلی نگاہ کلبی پر ڈال کے کمرے سے نکلی۔ کلبی بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تنگ نہ کریں پلیز، اس نے رک کر کلبی سے کہا۔ بیگم جانا، تمہیں تنگ کرنے میں تو بہت مزہ ہے مجھے، کلبی بزا کے گال چھوتے ہوئے بولا۔ مجھے یہ بیگم جانا مت کہیں، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ تو کیا کہوں میری جان؟ کلبی ذرا سا سر جھکاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ بدتمیز! بزا غصے سے کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ تمہارا پہلا لفظ ہے جو مجھے
اچھا لگا۔ کل بھی ہنستے ہوئے پیچھے سے بزا کو آواز دے کر بولا اور اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ ہیرا تو نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ علی کی فریب کو محبت سمجھ بیٹھی۔ ہیرا برقع پہنے جو اس نے ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے شاپنگ مال سے لیا تھا، حویلی کے سامنے کھڑی خود سے مخاطب تھی۔ میں کیسی بیٹی تھی، اپنے بھائی اور باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ ہیرا حویلی میں داخل ہو کر سوچنے لگی۔ رکے، آپ اس طرح کیسے حویلی میں جا رہی ہیں؟ قاسم ہیرا کو روک کر بولا۔ میں ہیرا چچا۔ ہیرا کی آواز رک گئی۔ بیٹی تم کیسی ہو؟ قاسم نے حیرانگی سے کہا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بس ٹھیک ہوں، ہیرا نم لہجے میں بولی۔ بڑے صاحب آپ کو یاد کرتے ہیں، روز ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ قاسم ہیرا کو دیکھ کر بولا، جو کہ ان کا بتا رہی تھی۔ چچا میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، بابا مجھے معاف کر دیں گے یا نہیں؟ مجھ میں ہمت نہیں باپ اور بھائی سے نظریں ملانے کی، ہیرا روتے ہوئے بولی۔ بیٹی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بھی وقت ہے، اپنے پیاروں کو راضی کر لو اور ان سے معافی مانگو، مجھے یقین ہے وہ معاف کر دیں گے۔ قاسم سمجھاتے ہوئے بولا، میں جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا مجھے معافی مل جائے۔ ہیرا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تو آگے بڑھ، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ تجھ پر رحم کرے گا میری بیٹی۔ قاسم نے ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہیرا کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی اور آگے بڑھنے لگی۔ ہیرا جیسے ہی قریب ہوئی تھی، ڈائننگ روم سے باہر سے آوازیں سنائی دی۔ سب ادھر ہی ہیں؟ ہیرا نے سوچا اور اندر بڑھی۔ ہیرا ایک طرف کھڑی سب کو خاموشی سے دیکھنے لگی، جہاں سب ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھے۔ جب مومن کی نظر اس پر پڑی، ہیرا، مومن خان کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ قلبی نے بھی پیچھے دیکھا جہاں ہیرا ایک طرف کھڑی تھی۔ بزا نے بھی ہیرا کو دیکھا جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کس لیے آئی ہو یہاں پر؟ قلبی ناشتے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت برا کیا، ہیرا روتے ہوئے بولی۔ اب اس معافی کا کیا کریں؟ ہماری تو عزت کی دھجیاں اڑ گئیں پورے گاؤں میں، قلبی آگ بگولا ہوتے ہوئے بولا۔ قلبی تم چپ رہو، میں بات کرتا ہوں، مومن خان نے قلبی کو آواز دی، جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ پھر تم بتاؤ کس لیے آئی ہو؟ تمہارا شوہر کدھر ہے؟ تم نے شادی تو کی ہوگی نا؟ مومن خان نے پوچھا۔ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں، بابا مجھے معاف کر دیں۔ ہیرا مومن خان کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی۔ ہیرا میرے پاؤں سے اٹھو، ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، مومن خان پیچھے ہٹتے ہوئے بولے۔ ہیرا روتے ہوئے اٹھی۔ میرے کمرے میں جاؤ سب، مومن خان نے سب کو حکم دیا۔ بزا ہیرا کو لیتے ہوئے کمرے میں گئی۔ مومن خان بھی کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ قلبی تو بھی جا اندر، مومن خان نے قلبی کو آواز دی جو خاموش کھڑا تھا۔ قلبی بنا کچھ کہے کمرے میں گیا۔ مومن خان اس کے پیچھے لپکا۔ ہاں اب بتاؤ، مومن خان دیکھتے ہوئے بولے۔ ہیرا اٹھی اور مومن خان کے پاؤں کے نزدیک بیٹھی۔ بابا میں اسفندیار کے ساتھ نہیں گئی تھی، اسفندیار کا کوئی قصور نہیں، میں نے آپ سب کے ساتھ اسفندیار کو بہت ستایا ہے، ہیرا روتے ہوئے کہنے لگی۔ تو تم کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ قلبی نے پوچھا۔ علی کے ساتھ، جو میرا کلاس فیلو تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر اسفندیار کو بدنام کیا کہ میں اسفندیار سے پیار کرتی ہوں۔ اسفندیار مجھے بہت پسند کرتا تھا، مگر میں نے اسے ساری دنیا کے سامنے ٹھکرایا۔ تم میرے بھائی کو بدنام کیوں کیا؟ بزا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی آخرکار بول پڑی۔ وہ اس لیے کہ بابا کے آدمی اسفندیار کے پیچھے پڑے تھے اور میں اور علی سکون سے رہ رہے تھے۔ ہیرا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو تیرے عاشق نے کیوں تجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ قلبی چبا چبا کر بولا۔ ہم جیسی لڑکیاں ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہیں، گھر بس آنے کے لیے نہیں، ہیرا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہیرا تو نے جو کیا اس کی سزا تجھے مل رہی ہے، مگر میں تجھے کیسے معاف کروں؟ دل کہتا ہے بیٹی ہے تیری معاف کر دے، مگر خیال آتا ہے کہ ایسی بیٹی کو تو مر جانا چاہیے جو باپ کا سر نیچا کرتی ہے، سارے لوگوں کے سامنے مر جانا چاہیے ایسی بیٹی کو۔ مومن خان یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلے۔ بابا، ہیرا نے روتے ہوئے مومن خان کو آواز دی۔ بھائی، وہ قلبی کے سامنے کھڑی ہاتھ جوڑ گئی۔ میری ایک بہن تھی جو میرے لیے مر گئی، قلبی نے دکھی دل سے کہا اور تیزی سے کمرے سے نکلا۔ ہیرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہیرا پلیز رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، بزا اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ تم اسفندیار کی بہن ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ تم بھی مجھے معاف نہیں کرو گی نا؟ ہیرا نے پوچھا۔ میرا نام بزا ہے، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں، بزا نے ہیرا کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، ہیرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیسے بھوک نہیں؟ میں لاتی ہوں، بزا جاننے لگی۔ کیا میں آپ کو بھابھی کہہ سکتی ہوں؟ ہیرا بزا کو دیکھ کر بولی۔ میری اور تمہاری عمر ایک جیسی، پھر بھابھی کہنے کی کیا ضرورت؟ ہیرا نے سوال کر ڈالا۔ مگر بھائی تو مجھ سے بڑے ہیں نا؟ ہیرا نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے بھابھی کہہ سکتی ہو، بزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شکریہ بھابھی، ہیرا ہنستے ہوئے بولی۔ بزا بھی ہولے سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ ہیرا اپنے کمرے میں آئی تو نم آنکھوں سے کمرے کو دیکھنے لگی اور برقع اتار کر واش روم سے ہو کر آئی۔ اتنے میں بزا ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ لیجیے آپ کا ناشتہ، بسم اللہ پڑھ کر پورا ختم کرو۔
बज़ा हीरा के सामने रखते हुए बोली, भाभी मैं आधा भी नहीं खा सकती, आप पूरा खत्म करने की बात कर रही हैं। हीरा बज़ा की तरफ देखते बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ देती हूँ, अब खाओ। बज़ा नाश्ता शुरू करते बोली। हीरा ने खामोशी से नाश्ता शुरू किया। हीरा तुम नाश्ता करके थोड़ी देर आराम करो, मैं जाती हूँ अपने कमरे में, और फिर सालन भी बनाना है। क्या खाना पसंद करोगी तुम बता दो मुझे, मैं बना लेती हूँ। बज़ा उठते हुए बोली और हीरा से पूछा, भाभी आपके हाथ में काफी जायका है, जो आप जो भी बनाएंगी खा लूंगी। हीरा ने मुस्कुराते जवाब दिया। अच्छा, बज़ा कहकर कमरे से निकली। कहाँ थी तुम? कल भी बज़ा को कमरे में आते देखकर बोला। हवेली में, और कहाँ? बज़ा ने अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे पता है तुम हवेली में थी, मगर किसके साथ थी इतनी देर से? कल्बी ने पूछा। हीरा के साथ थी, बज़ा ने आराम से जवाब दिया। आज के बाद तुम्हें मैं उसके साथ ना देखूं, कल्बी सख्ती से बोला। क्यों? बज़ा हैरानी से बोली। बस मैंने कह दिया ना, तो मानो मेरी बात। कल्बी ने समझाते हुए कहा। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ जो हर बात पर सर झुकाकर मानती चली जाऊं। मेरी अपनी भी जिंदगी है, जिसके साथ चाहूं बैठूं, बात करूं, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं। फजा कल्बी को देखकर बोली, गुलाम नहीं मगर बीवी तो हो, और तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए, वरना। कल्बी ने गुस्से में बजा के पास आते हुए बोला। वरना क्या करेंगे आप? बजा डरते बिना डरे बोली। वो कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। कल्बी बजा पे एक नजर डालकर बोला। मैं डरती नहीं हूँ आपसे, बजा ने हल्कलाते हुए कहा। डर गई अभी से, कल भी हंसते हुए बोला। हटे, आप मुझे बातों में लगा दिए, मुझे और भी काम करने हैं। बजा गुस्से में बोलकर वॉशरूम में जाने लगी। गुस्से में तुम्हारा हुस्न और भी बढ़ जाता है, कल भी मुस्कुराते हुए प्यार से बोला। बजा बिना जवाब दिए वॉशरूम में जा घुसी। वकार फातिमा बच्चे को फोन किया कि हम आ रहे हैं? असफंदियार वकार से बोला, जो बैग का जिप बंद कर रहा था। हाँ बता दिया है, वकार ने जवाब दिया। तेरी तैयारी हो गई? असफंदियार ने वकार से पूछा। हाँ चलें, वकार ने कहा। हाँ चलते हैं, वक्त पर पहुंच जाएंगे, मुझे बजा की तरफ भी जाना है। असफंदियार ने दरवाजा खोलते हुए कहा। सामने ही अरशद खड़ा था। भाई आप जा रहे हैं, वापस कब आएंगे आप दोनों? अरशद पूछने के साथ सवाल भी कर डाला। 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, वापस जल्द ही आ जाएंगे। असफंदियार मुस्कुराते हुए बोला। अगर हमारे साथ चलना है तो चलो, वकार ने पूछा। नहीं यार, फिर कभी सही, मैंने छुट्टी भी नहीं ली, और हमारे फैक्ट्री के मालिक जरा सख्त मजाज के हैं। अरशद ने अपनी मजबूरी बताई। अच्छा चल, गले लग। अगर हमारे साथ जाता तो इकट्ठे मजे करते। असफंदियार अरशद के गले लगते हुए बोला। तो फिक्र ना कर, जब तेरी शादी होगी तो एक हफ्ते पहले अपने भाई की खुशी में शरीक होऊंगा। अरशद ने मुस्कुराते हुए असफंदियार के गले लगते हुए कहा। असफंदियार के दिल में एक होक सी उठी थी और अरशद से दूर हुआ। अल्लाह हाफिज, असफंदियार कहकर आगे बढ़ गया। असफंदियार भाई को शायद मेरी बात बुरी लगी, मैं तो मजाक कर रहा था, अरशद ने वकार से कहा। यार तुझे पता है उसका? वकार संजीदगी से बोला। चल उसके पीछे, वरना अकेला ही चला जाएगा, अरशद ने वकार से कहा। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज, वकार जल्दी से कहकर सुनियार के पीछे लपका, जो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। बज़ा सालन तैयार करके सबसे पहले मोमिन खान की ट्रे तैयार करने लगी और उसके लिए ले जाने लगी। कल भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। बाबा, बज़ा कमरे में दाखिल हुई। बेटी अंदर आओ। मोमिन खान जो बेड की पुष्ट से सटकाए बैठे थे, सीधे होकर बज़ा से बोले। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप खा के बताएं कैसे बनना है। बज़ा मुस्कुरा कर बोली। तुमने क्यों खाना बनाया? तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे। मोमिन खान समझाते हुए बोले। बाबा ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने हाथ से काम करना अच्छा लगता है, मैं अपने घर में भी सारा काम खुद करती थी। बज़ा खाना निकालते हुए बताने लगी। ये तो अच्छी आदत है बेटी, मोमिन खान ने खाना शुरू करते हुए कहा। माशाल्लाह, सालन बहुत मजे का है। मोमिन खान निवाला निकलते बोले। शुक्र है आपको पसंद आया। बज़ा मुस्कुराते हुए बोली। मुझे पसंद क्यों नहीं आता, मेरी बेटी ने खुद बनाया है। मोमिन खान प्यार से बोले। जब तुम मुझे बाबा कहती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोमिन खान ने बज़ा को देखकर कहा। आप मेरे बाबा जैसे ही हैं। अगर मैं अपने बाबा से कुछ मांगू तो मेरे बाबा मुझे देंगे ना? बज़ा ने पूछा। बाबा भी कहती हो और इजाजत भी ले रही हो, जो मांगना चाहती हो मांगो, मैं वादा करता हूँ अगर मेरे पास वो हुआ तो जरूर दूंगा। मोमिन खान शफकत से बोले। बाबा हीरा को माफ कर दें, आप वादा कर चुके हैं, बज़ा ने जल्दी से कहा। मोमिन खान ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब आप मुझे बेटी नहीं समझते। खैर कोई बात नहीं, बज़ा जाते हुए बोली। मैंने हीरा को माफ किया, मगर एक शर्त पे। मोमिन खान ने बज़ा को आवाज दी। कैसी शर्त? बज़ा खुशी से बोली। अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ इसकी शादी कर दूंगा। उसको बता दो, अगर मंजूर है तो ठीक, वरना इस घर से चले जाए। मोमिन खान ने अपना फैसला सुनाया। शुक्रिया बाबा, आपने मेरे वादे का मान रखा। बज़ा मुस्कुराते हुए बोली। जीती रहो बेटी, मोमिन खान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जाकर हीरा को बताती हूँ। बाबा आप आराम से खाना खाएं। बज़ा खुशी से बोली और कमरे से निकल गई। हीरा, अरे तुम सोई नहीं? बज़ा हीरा के कमरे में खाने का ट्रे थामे दाखिल हुई। नहीं भाभी, नींद नहीं आ रही थी। हीरा जो खामोशी से छत को घूर रही थी, बज़ा को देखकर संजीदगी से बोली। अच्छा आओ खाना खाओ।
بزا ہیرا کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولی، بھابھی میرا دل نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کو، آپ کھائیں۔ ہیرا نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اچھا میرے ساتھ تو دو کھانے میں، بزا نوالا توڑتے ہوئے بولی۔ ہیرا نے بزا کے زیادہ اصرار سے آگے ہوئی۔ اچھا اچھا کھاتی ہوں، آہستہ سے وہ کھانا کھانے لگی۔ بھائی گھر میں ہے؟ ہیرا نے پوچھا۔ نہیں وہ باہر گئے، شاید کسی کام سے، شام تک آ جائے، بزا نے جواب دیا۔ آپ خوش ہیں شادی سے؟ بھائی نے آپ سے زبردستی شادی کی تھی، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں سب سے زیادہ آپ کی قصوروار ہوں بزا بھابھی، ہیرا نم لہجے میں بولی۔ نہیں یہ تو قسمت کا کھیل تھا، اس میں تمہارا اور میرا قصور نہیں، اور جلدی سے کھانا کھاؤ، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتی ہوں۔ بزا بات بدلتے ہوئے بولی۔ کیسی خوشخبری بھابھی؟ ہیرا نے فوراً پوچھا۔ بابا نے تم کو معاف کر دیا ہے، بزا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہیرا کی زبان گنگ رہ گئی۔ بھابھی آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ ہیرا بزا کو دیکھ کر بولی۔ میں مذاق کیوں کروں گی، وہ بھی سیریس حالات میں، بزا کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ مگر ایک شرط پر، اب بابا جہاں چاہیں وہاں تمہیں شادی کرنی پڑے گی، بزا نے بابا کا پیغام اسے دیا۔ مجھ سے اب شادی کون کرے گا اتنی بدنامی کے بعد؟ ہیرا اپنے آپ پر ہنستے ہوئے بولی۔ کوئی تو ہوگا جو تم سے سچا پیار کرتا ہو، بزا تسلی دیتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے دلوں سے عزتیں مٹا دی ہیں اپنی، ہیرا کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم ماضی پر خاک ڈالو اور آگے بڑھو، بزا سمجھانے لگی۔ بھابھی میں نے تعلیم حاصل کی، مگر اب میں علم میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، ہیرا نے آگے کا پلان بتایا۔ یعنی مولمہ بننا چاہتی ہو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تم کل داخلہ لینے جاؤ، بلکہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ بزا ہیرا کے فیصلے پر خوش ہوتے بولی۔ بھابھی آپ بہت اچھی ہیں، ہیرا نے بزا کی تعریف کی۔ آپ بھی، بزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب بابا کے کمرے میں جاتے ہیں، وہاں تھوڑا گپ شپ لگائیں گے، بزا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلیے بھابھی، ہیرا بھی اٹھ گئی اور وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ بابا تو کمرے میں نہیں ہے، شاید صحن میں ہو، بزا کمرے میں جھانک کر بولی۔ چلو صحن میں بیٹھیں گے، بزا نے ہیرا سے کہا جو خاموش کھڑی تھی۔ دونوں صحن کی طرف بڑھی۔ بابا یہاں آئے اور ہم آپ کو آپ کے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی، بزا مومن خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کمرے میں اکیلا تنگ ہوا تو باہر نکل آیا، مومن خان نے ہیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سر جھکائے بزا کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اب آپ تنگ نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں، بزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں بابا، میں نے ٹھیک کہا نا؟ بزا نے مومن خان سے بھی تصدیق چاہی۔ کیوں نہیں، بالکل ٹھیک کہا، مومن خان بزا کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ بابا میں نے آپ کی بات ہیرا کو پہنچا دی ہے، ہیرا آپ کے فیصلے پر راضی ہے، مگر ہیرا علم حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ کل داخلہ لے گی۔ مومن خان کو دیکھ کر اس نے کہا۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میری بیٹی سیدھے راستے پر چل پڑی۔ ہیرا کہ یہ سچ ہے؟ مومن خان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی بابا یہ سچ ہے، ہیرا خوشی سے بولی۔ مگر بابا پہلے مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں، ہیرا روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مومن خان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، شکر ہے اللہ نے تجھے اور ذلیل ہونے سے بچا لیا، اللہ کا شکر ادا کرو، مومن خان ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ آپ نے معاف کیا ہے، مگر بھائی تو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، ہیرا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بس صبر کرو، مومن خان نے پیار سے کہا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں چائے کے ساتھ پکوڑے بنا کر لاتی ہوں، بزا باپ بیٹی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ بھابھی میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں، ہیرا نے بھی جانے کے لیے اپنے قدم بڑھائے۔ تم بیٹھو بابا کے پاس باتیں کرو، میں بس یوں گئی اور یوں آئی، بزا ہیرا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی اور چلی گئی۔ نہ جانے کلبی کو ایسی نیک بیوی کس نیکی کے بدلے ملی ہے، مومن خان بزا کو جاتے دیکھ کر بولے۔ واقعی بابا، ہیرا نے بھی مومن خان کی ہاں میں ہاں ملائی اور دونوں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کلبی جب گھر میں داخل ہوا تو صحن میں مومن خان اور ہیرا کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ اس طرف آیا۔ السلام علیکم بابا، بزا کہاں ہے؟ کلبی ہیرا کو نظر انداز کر کے مومن خان سے بولا۔ آتے ہی بیوی کے بارے میں پوچھا، مومن خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بابا ایسی بات نہیں، کلبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی آئے نہ بیٹھے، ہیرا نے اٹھ کر کہا۔ تم مجھے بھائی مت کہا کرو، نہیں ہوں میں تمہارا بھائی، اور آئندہ میرے سامنے مت آنا، سمجھی؟ کلبی غصے سے ہیرا سے بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔ ہیرا نم آنکھوں سے کلبی کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ہیرا تم دل پر مت لو، 2-3 دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مومن خان ہیرا کو سنجیدگی سے بولے، جس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بابا میں خفا نہیں ہوں، میں اسی قابل ہوں، ہیرا کی آواز رند گئی تھی اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مومن خان ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ کلبی نے بزا کو پہلے کمرے میں دیکھا تو پھر کچن کی طرف آیا، جہاں بزا کھڑی چائے تیار کر رہی تھی، پکوڑوں کے لیے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ رہی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو پیچھے مڑی۔ آپ آ گئے؟ بزا نے کلبی کو کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ اب چلو کمرے میں، کلبی آہستہ آواز میں بولا۔ آپ چلیں، میں جلدی پکوڑے بنا کر بابا کو دیکھ کر آتی ہوں، بزا نے باؤل اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ تم ہر بات کے جواب میں انکار کیوں کرتی ہو؟ کلبی نے بزا کو بازو سے پکڑتے ہوئے چیخا۔ بزا کے ہاتھ سے باؤل دور جا گرا جو کہ ٹکڑوں میں ادھر ادھر بکھر گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اتنے پیار سے بابا کے لیے پکوڑے بنائے تھے، آپ نے سب ضائع کر دیا۔ میں دیکھتی ہوں آپ بھی مجھے کیسے کمرے میں لے کر جا سکتے ہیں، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ،
وزا روحانسی ہو کر ضدی لہجے میں بولی، دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہنے جا رہا ہوں کہ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں، مگر تم سمجھتی کہاں ہو؟ کل بھی غصے میں وزا کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے بولا، میرے بال چھوڑیں پلیز، درد ہو رہا ہے۔ وزا نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ کلبی نے وزا کو چھوڑا۔ میرے پیچھے آؤ کمرے میں، کلبی نے حکم دیتے ہوئے کہا اور کچن سے نکلا۔ وزا بھی نم آنکھوں سے کلبی کے پیچھے لپکی۔ کلبی نے کمرے میں داخل ہو کر واش روم کی جانب قدم بڑھائے۔ وزا بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کلبی جب جلدی واش روم سے نکلا تو وزا اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایک تو مجھے ہی سمجھ نہیں آتی کہ لڑکیاں اتنی جلدی رونے کیوں بیٹھ جاتی ہیں۔ کلبی وزا کے سامنے کھڑے ہو کر بولا، وزا یار تم بھی اپنی غلطی نہیں مانتی، عورت کا جب شوہر گھر آئے تو اس کے لیے چائے پانی لے جاتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں کہ شوہر کی ساری تھکن اتر جائے، اور تم ہوگے بحث کرنے لگ جاتی ہو۔ اب میں غصہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ کلبی وزا سے بولا جس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کو جواب دیا تھا، وزا روکھے پن سے بولی۔ سوری، مجھے غصے میں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے جو میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں۔ کلبی شرمندگی سے بولا، آپ بیٹھے میں چائے لے کر آتی ہوں آپ کے لیے۔ چائے مت لاؤ، میرا سر دبا دو، سر میں ہلکا ہلکا سا درد ہے، کلبی بیڈ پہ لیٹتے ہوئے بولا۔ وزا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کلبی کے پاس آ کر بیٹھی۔ سر دباؤ نا، کلبی نے وزا کو دیکھ کر کہا جو عجیب کشمکش میں مبتلا تھی کہ کیسے کلبی کو ہاتھ لگائے۔ آخر ڈرتے ہوئے کلبی کا سر دبانے لگی۔ اگر میں سونے لگا تو تم کھانا کھا کے کمرے میں آ جانا، کلبی غنودگی میں جاتے ہوئے بولا۔ جی، وزا نے آہستہ سے جواب دیا۔ السلام علیکم فاطمہ باجی، اسفندیار اور وقار نے گھر میں داخل ہو کر ایک آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر میں پہنچے دونوں، میں تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ فاطمہ جو ان دونوں کا سن کر صحن میں ٹہل رہی تھی اسفندیار سے بولی، میرا بیلنس ختم ہو گیا تھا باجی۔ اسفندیار کندھے سے بیگ اتار کر بولا، کیسے ہو دونوں؟ فاطمہ نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ وقار نے اسفندیار کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے سامنے ہوں بس، فاطمہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے پہلے ہی تم لوگوں کے لیے شربت تیار کر لی تھی، میں لاتی ہوں۔ ابھی فاطمہ کچن میں جاتے ہوئے بولی، یہ لو، یہ پی لو، آرام کر کے کھانا بھی کھا لینا۔ فاطمہ نے جلدی سے شربت کا جگ پکڑے آئی۔ میں کھانا نہیں کھا سکتا، دل خراب ہے۔ اسفندیار نے گلاس اٹھاتے ہوئے بولا، تو کہہ رہا تھا میں وزا کی طرف جاؤں گا اور اب بہت دیر ہو چکی ہے، کل ساتھ ہی چلیں گے، وقار نے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں کہاں، اب تو سر درد سے پھٹ رہا ہے، اسفندیار نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں، وزا نے فون کیا تھا کیا؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ نہیں باجی، لمبی کہانی ہے، کل بتا دیں گے، وقار نے جلدی سے کہا۔ اسفندیار میں تمہاری قصوروار ہوں، میں نے تمہاری امانت کا خیال نہیں رکھا، فاطمہ شرمندگی سے سر جھکاتے بولی۔ آپ نے پوری کوشش کی تھی، یہ میرے لیے بہت ہے، مگر جو اس کی قسمت میں ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اسفندیار کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے وقار نے سب کچھ بتا دیا ہے، جب آپ نے وقار کو فون کر کے بتایا تھا۔ اسفندیار نے فاطمہ سے کہا، کیا ہو چکا ہے وزا کے ساتھ؟ فاطمہ نے اسفندیار سے پوچھا، جس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وزا کے ذکر پر میں جاتا ہوں سونے، اسفندیار نے جلدی سے کہہ کر کمرے کی طرف رخ کیا۔ وقار کچھ تو برا ہوا ہے، مجھے تم بتاؤ، فاطمہ نے وقار سے کہا۔ وقار نے پوری داستان سنا دی، وزا کی شادی سے لے کر اب تک۔ بیچارے نے کیا کچھ نہیں سہا، میں بے خبر رہی، فاطمہ نے نم لہجے میں کہا۔ میں آپ کے میسج کا انتظار کرتا ہوں، آپ بھی سو جائیں، وقار اٹھتے ہوئے بولا۔ فاطمہ نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کر پتلون اٹھا کر کچن کی جانب چلی۔ کلبی جب سو گیا تو وزا باہر نکلی تو ہیرا کچن میں کھڑی کھانے بنانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی، جبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہیرا، کھانا بنا رہی ہوں میں، تم بیٹھو، وزا ہیرا کے پاس آتے ہوئے بولی۔ آج میں بنا لیتی ہوں، دوپہر کو بھی آپ نے بنایا تھا، ہیرا پیاز سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ بھائی آ گئے ہیں کیا؟ ہاں، آتے ہی سو گئے، ان کے سر میں درد تھا، وزا ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ٹیبلٹ دے دیتی ان کو، ہیرا نے کہا۔ نہیں بس وہ سو گئے تھے، میں تمہاری مدد کروں؟ وزا چولہا جلاتے ہوئے بولی۔ اوکے بھابی، ہیرا مسکرا کر بولی، اور دونوں نے باتوں ہی باتوں میں سالن بنایا اور مومن خان کے کمرے میں لے جا کر تینوں نے اکٹھا کھانا کھایا تھا۔ ہیرا اور وزا اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر وزا جب کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی تو کلبی کی طرف دیکھا جس کی گال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہے تھے۔ آپ کتنے پیارے لگتے ہیں سوتے ہوئے، اور جاگتے ہوئے نہ جانے کیوں چنگیز خان بن جاتے ہیں، وزا کلبی کے ڈمپل پر انگلی پھیرتے ہوئے مدھم آواز میں بولی۔ کتنے گرم ہو رہے ہیں، کہیں بخار تو نہیں ہوا ان کو؟ وزا کلبی کے ماتھے پر ہاتھ لے جاتے بڑبڑائی۔ یہ تو بخار میں تپ رہے ہیں، یا اللہ اب کیا کروں میں؟ وزا دل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کیا کروں، بابا کو بتاؤں؟ نہیں، وزا کلبی کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں وزا، بابا بھی اس سے پریشان ہو جائیں گے، ایسا کرتی ہوں ان کو پٹیاں کرتی ہوں، شاید اس کے ساتھ بخار بھی کچھ کم ہو جائے۔ وزا کچھ سوچتے ہوئے الماری سے کپڑا نکال کر کچن میں گئی اور ایک برتن میں پانی لے آئی، کلبی کے پاس بیٹھتے ہوئے کلبی کو پٹیاں کرنے لگی۔ کلبی تھوڑا سا کسمسایا تھا، وہ پانی
قلبی وہ مشکل آنکھیں کھولتے ہوئے بولا۔ بزا نے جلدی سے گلاس پانی سے بھرا اور قلبی کو بیٹھنے میں مدد کی اور قلبی کے لبوں کو سے گلاس کو لگایا۔ اس نے 2-3 گھونٹ پانی لے کر وہ پیچھے لیٹ گیا۔ بزا بار بار قلبی کا بخار چیک کرتی رہی اور ساتھ میں پٹیاں بھی بدلتی رہی۔ تب کہیں جا کے قلبی کا بخار تھوڑا کم ہوا۔ بزا کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھی، وہیں بیڈ کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھے ہی سو گئی۔ صبح جب قلبی اٹھا تو بزا کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ حیران ہوا۔ بزا یہاں کیوں سو رہی ہے؟ قلبی سوچنے لگا۔ بزا کے چہرے کو تھپتھپایا۔ بزا ہڑبڑا کر اٹھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بزا نے قلبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری ساری رات خدمت کرنے سے اب گزارا ہوا ہے، قلبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں آپ کو بہت تیز بخار تھا رات، بزا بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم نے میری اتنی خدمت کیوں کی؟ قلبی نے دوبارہ کہا۔ میں آپ کی طرح سخت دل نہیں ہوں کہ آپ کو بخار میں جلتا دیکھ کر سو جاتی، بزا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم ابھی تک مجھ سے خفا ہو؟ قلبی نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا۔ آپ نے منایا ہے کبھی؟ بزا نے سوال کیا۔ اپنی بیگم کو ہم منائیں گے مگر بخار نے آ گھیرا، قلبی مسکراتے ہوئے بولا۔ توبہ، بیماری میں بھی آپ کا رومانٹک موڈ ہے، بزا اٹھتے ہوئے بولی۔ کیوں، تم کو اچھا نہیں لگتا میرا مسکرانا؟ قلبی مسکراتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں، آپ تب تک فریش ہو جائیں۔ کمرے کا لاک کھولتے ہوئے اس نے کہا۔ یار میں اٹھوں گا کیسے، مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا، قلبی کھانستے ہوئے بولا۔ میں مدد کرتی ہوں آپ کہ آپ آرام سے اٹھیں، بزا نے اپنے قدم واپس پلٹے اور قلبی کے پاس آتے ہوئے بولی۔ چلیں ہمت کر کے اٹھیں، بزا نے قلبی کو اٹھنے میں مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تم سچ میں میرے لیے پریشان ہو؟ قلبی خود اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ اتنی دیر سے ایکٹنگ کر رہے تھے، بزا غصے سے بولی قلبی کو کھڑا دیکھ کر۔ ہائے صدقے تیرے غصے دے، قلبی مسکراتے ہوئے بزا کی ناک پکڑتے ہوئے بولا۔ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، بزا روکھے پن سے بولی۔ میں اب کیا کروں، مجھے اچھا لگتا ہے تمہیں اپنے قریب دیکھ کر، قلبی بزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بزا قلبی کو گھور کے کمرے سے نکلی تو وہ ہولے سے مسکرا کر خود بھی واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فاطمہ باجی میں بزا کی طرف چلتا ہوں، شاید اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آؤں، اسفندیار نے فاطمہ کو آواز دی جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ناشتہ تو کر لیں، فاطمہ نے اسفندیار کو پیچھے سے آواز دی جو گیٹ کھول رہا تھا۔ راستے سے کچھ کھا لوں گا، آپ دروازہ بند کر دیجیے، اسفندیار یہ کہہ کر رکا نہیں تھا، جلدی سے باہر نکلا۔ فاطمہ نے خاموشی سے گیٹ بند کیا۔ یا اللہ وہاں سب خیریت ہو، فاطمہ نے دل سے دعا کی تھی۔ اسفندیار گھنٹے بعد مومن خان کی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ اسفندیار نے بیل دے کر انتظار کیا۔ جی آپ؟ جب قاسم نے گیٹ کھول کر اسفندیار کو دیکھا تو حیرانی سے بولا۔ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسفندیار نے اجازت چاہی۔ جی آئیں، اندر آئیں، قاسم ایکسائٹ ہوتے ہوئے بولا۔ میں اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں، اسفندیار نے قاسم سے کہا جو گیٹ بند کر رہا تھا۔ بہت اچھا کیا، تمہاری بہن بہت اچھی ہے، میری بیوی تو اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، قاسم مسکراتے ہوئے بولا۔ جی، اسفندیار نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں زبردستی لایا، اور قاسم ندامت سے بول ہی رہا تھا کہ اسفندیار نے اس کی بات کاٹی۔ ایک غریب آدمی امیر کے سامنے بے بس ہوتا ہے چچا، تمہارا کوئی قصور نہیں، اسفندیار سنجیدگی سے بولا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، جو تم نے مجھے چچا کہا، قاسم اسفندیار کو گلے لگاتے بولا۔ آمین، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسفندیار نے قاسم سے الگ ہوتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اور اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ ہیرا یہ میں نے ناشتہ بنا لیا ہے، تم بابا کے ساتھ ناشتہ کرو، میں قلبی کو دیکھ کر آتی ہوں، بزا 2 ٹرے تیار کر کے ہیرا سے بولی جو پاس بیٹھے پیار سے بزا کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، بزا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ویسے بھابھی آپ کتنی کیوٹ سی ہے نا، ہیرا نے ایک ٹرے لیتے ہوئے کہا۔ چھوٹی بچی نہیں ہو، پورے 18 برس کی ہو، بزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا بھابھی آپ بھائی کے ساتھ ناشتہ کریں، آپ تو بھائی کے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں ہیں، کیا ان سے خفا ہیں؟ ہیرا نے سوال کیا۔ میں کیوں نہیں بیٹھتی اور خفا کیوں ہوں، بزا نے جلدی سے کہا۔ اچھا بھابھی میں چلتی ہوں ناشتہ لے کر، مدرسے بھی جانا ہے نا، یاد ہے نا آپ کو، ہیرا جاتے ہوئے بزا کو یاد دہانی کراتے ہوئے بولی۔ ہاں یاد ہے، تم جلدی سے ناشتہ کرو اور میرے کمرے میں آ جاؤ، میں قلبی سے پوچھ کر تمہارے ساتھ چلتی، بزا نے ہیرا کو جواب دیا اور دونوں کچن سے نکلی۔ ہیرا جب مومن خان کے کمرے میں جا رہی تھی کہ لاؤنج میں اسفندیار کھڑا نظر آیا۔ ہیرا جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی اور مومن خان سے بولی۔ بابا باہر وہ اسفندیار آیا ہے، تو جاؤ کھڑی کیوں ہو، اندر بلا لاؤ اسے میرے کمرے میں، مومن خان خوشی سے بولے۔ جی بابا، ہیرا کہہ کر لاؤنج کی جانب چلی گئی۔ یہ محلوں میں رہنے والے لوگ کتنے بے رحم ہوتے ہیں، کسی غریب کا احساس تک نہیں ہوتا، بس ان پر اپنی مرضی تھوپ دیتے ہیں، جیسے بزا پر اپنی مرضی تھوپ دی۔ اسفندیار لاؤنج کو دیکھتے سوچنے لگا جب اس کی نظر ہیرا پر پڑی جو اس کی طرف ہی آ رہی تھی، سنجیدہ چہرہ اور سر پر مکمل دوپٹہ اوڑھے، جو اس سے پہلے اسفندیار نے اس کو اس پردے میں نہیں دیکھا تھا، تو یک ٹک نظروں سے ہیرا کو ہی دیکھنے لگا۔ السلام علیکم، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، اندر کمرے میں آئیں، ہیرا نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ مجھے بزا سے ملنا ہے، اسفندیار نے ہیرا کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا۔ آپ بابا سے ملیں، میں بھابھی کو بلاتی ہوں، مجھے بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ہیرا سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ ان کا کمرہ دکھا دو، اسفندیار نے ہیرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سامنے والا کمرہ بابا کا ہے، ہیرا سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کرتی بولی۔
اسفندیار بنا کچھ کہے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اسفندیار کتنا بدل گیا ہے۔ ہیرا اسفندیار کو جاتے دیکھ سوچنے لگی اور اپنے قدم قلبی کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ یار اتنی دیر لگا دی ناشتہ لے کر آنے میں، قلبی بزا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ بولا۔ ناشتہ بنا رہی تھی میں، بزا قلبی کے سامنے ٹرے رکھتے بولی۔ آج کے بعد گھر کے کام کو ہاتھ مت لگانا، فاطمہ بھی کام کرتی ہے اور کوئی دوسرا ملازمہ بھی رکھ دوں گا۔ قلبی نے بزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر گھر کے کام کرنا میری عادت ہے اور تم دوسری ملازمہ اپنے لیے رکھو مجھے ضرورت نہیں۔ بزا ناگواری سے بولی، کیوں اپنے لیے کیوں رکھو، تم ہو نا میری خدمت گزار بیوی۔ قلبی بزا کو تنگ کرتے ہوئے بولا، اگر آپ کی خدمت کرنا مجھ پر فرض نہیں ہوتا تو میں آپ کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ بزا غصے سے بولی، اتنی بری شکل ہے کیا میری؟ قلبی معصومیت چہرے پر لاتے ہوئے بولا، بالکل سڑے ہوئے کریلے جیسے ہیں آپ کی شکل۔ ایسے لگتا ہے جیسے چنگیز خان اپنے بعد اپنی کرسی پر آپ کو بٹھا گیا اور منہ پر ہر وقت 12 بجے ہوتے ہیں۔ بزا صاف گوئی سے بولی، اگر یہ چنگیز خان اٹھا نا پھر تمہاری خیر نہیں ہونی۔ قلبی اپنی تعریف سن کر تھوڑا سخت ہوا۔ دیکھ لیا نا آپ نے، آپ ہیں ہی کڑوے کریلے، اتنی جلدی غصہ ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، سچ ہی تو کہتی ہوں۔ بزا ڈرتے ہوئے قلبی کی جانب دیکھ کر بولی۔ قلبی کہکا لگا کر ہنس پڑا، اور تمہاری شکل کیسی ہے بتاؤ؟ قلبی اپنی ہنسی پر قابو پاتے بولا، تم بارش میں بھیگی ہوئی بلی جیسی ہو جو ڈری سہمی رہتی ہے۔ قلبی ہنستے ہوئے بولا۔ بزا غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ آپ سے اچھی ہی ہوں جیسی بھی ہوں، بزا نے تھوڑے غصے سے کہا۔ ہاں تم تو اچھی ہو گئی اور پیاری بھی، اسی لیے تو میرا بیچارہ دل تم پر آ گیا بیگم جانا۔ قلبی دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ بزا نے قلبی کو گھورا جبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائے، دروازہ کھلا ہے، بزا نے آنے والے کو آواز دی۔ میں ہوں بھابھی، آپ تیار ہیں؟ ہیرا کمرے میں داخل ہو کر بولی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ قلبی ہیرا کو دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ بھائی وہ میں ہیرا اپنے بھائی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر نم لہجے میں بولنے لگی، تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میرے سامنے مت آیا کرو۔ قلبی شدید اشتعال انداز میں بولا، میں نے کہا تھا اس کو کہ میرے کمرے میں آ جائے، ہم مدرسے جا رہے ہیں اس لیے۔ بزا نے قلبی سے کہا، جس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی، یہ میری مرضی کے بغیر کہیں نہیں جائے گی، تم جاؤ اکیلے۔ قلبی بلند آواز میں بولا، بھابھی وہ آپ کے بھائی آئے ہیں، بابا کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ ہیرا بزا سے کہہ کر جلدی سے کمرے سے نکلی۔ دروازہ لاک کر کے آؤ، ناشتہ کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قلبی نے بزا کو آواز دی جو گمسم سے بیٹھی تھی۔ تم اپنی نند کے لیے مجھ سے باتیں نہیں کرو گی کیا؟ قلبی بزا کے پاس بیٹھتے نرم لہجے میں بولا، وہ میری نند نہیں بہن ہے اور میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ بزا اپنے آنسو روکتے ہوئے بولی، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ قلبی نے فوراً کہا، میں جا رہی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ رہ کر خود پر غصہ آتا ہے کہ میں ایک سنگ دل انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ بزا غصے سے اٹھتے ہوئے بولی، میں نے ہیرا کے ساتھ سختی اس لیے کی کہ اسی وجہ سے تم اپنے گھر جا رہی ہو، پلیز گھر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قلبی بزا کا راستہ روک کر بولا، آپ ہٹے میرے راستے سے، اور آپ سے بات نہیں کرنی میں نے۔ بزا نم لہجے میں کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکلی۔ قلبی یہ تو نے کیا کر دیا؟ وہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ السلام علیکم انکل، اسفندیار کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو، مومن خان پیار سے بولے۔ بہت شکریہ انکل، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، اسفند نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انکل بزا اپنے کمرے میں ہے کیا؟ اسفندیار نے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، ہیرا اس کو بلانے کے لیے گئی ہے، ابھی آ جائے گی، بہت ہی پیاری بچی ہے، ہم سب کا بہت خیال رکھتی ہے۔ مومن خان نے ناشتے سے بس کرتے ہوئے بولے۔ مومن خان بزا کی تعریف کر رہے تھے۔ میں بزا کو لینے آیا ہوں انکل، اسفندیار نے بات شروع کی۔ مگر کیوں بیٹا؟ مومن خان جلدی سے بولے۔ انکل ہر لڑکی میکے جاتی ہے 1-2 دن اپنے گھر میں گزارنے کے لیے، اور پھر اگر یہاں آنا چاہے واپس تو وہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس کی شادی کچھ ایسے حالات میں ہوئی ہے۔ اسفندیار نے سنجیدگی سے کہا، تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، مگر اب اس کی شادی ہو چکی ہے، چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں، اب وہ میری بہو ہے۔ مومن خان نے سمجھاتے ہوئے کہا، میں معافی چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہیرا نے تمہارے ساتھ کیا اور قلبی نے بزا کے ساتھ زبردستی شادی کی، میں شرمندہ ہوں تم سے بیٹے، مگر قلبی کو بزا پسند تھی اسی لیے جلدی سے شادی کی۔ مومن خان معافی مانگتے ہوئے بولے، انکل بیٹا بھی کہتے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں؟ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، جو بھی ہوا میرے ساتھ وہ میں بھول چکا ہوں، مگر اس معاملے میں بزا پر زبردستی نہیں کروں گا، وہ جو کہے گی میں وہی کروں گا، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، آپ حق پہ فیصلہ کریں گے۔ اسفندیار مومن خان کی طرف دیکھ کر بولا، ضرور۔ مومن خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں بزا کمرے میں آئی۔ السلام علیکم بھائی، بزا خوشی سے بولی۔ وعلیکم السلام میری گڑیا، کیسی ہے؟ اسفندیار اٹھ کر بزا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بزا اسفندیار کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں اپنی بہن کو دیکھ کر ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا آپ نے ناشتہ کیا؟ بزا مومن خان سے بولی، جو بہن بھائی سے بات چیت کو سن رہے تھے۔ جیتی رہو بچی، میں نے کر لیا ہے۔ مومن خان دعا دیتے ہوئے بولے، بھائی آپ کے لیے چائے لاؤں کیا؟ بزا اسفندیار سے پوچھنے لگی۔ نہیں گڑیا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تم جاؤ اپنا سامان باندھو، فاطمہ باجی انتظار کر رہی ہوں گی۔
اسفند یار نے بزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹی جاؤ اپنے گھر، اگر کلبی کے ساتھ رہنا چاہو تو واپس آ جانا، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ مومن خان نرمی سے بولے تھے۔ کلبی مومن خان کے کمرے کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا جب بزا کو روکنے آیا۔ مومن خان کے الفاظ کلبی کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے۔ بابا کل رات کلبی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تیز بخار تھا ان کو، تو میں جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو چلی جاؤں گی اپنے گھر۔ بزا کہہ کر تھوڑا خاموش ہوئی۔ کلبی باہر ہی کھڑا تھا، اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تو بزا ایسے ہی مجھے ڈرا رہی تھی، اس نے سوچا۔ اور رہی بات کلبی کے ساتھ رہنے کی، اس کی بات پر کلبی کا دل دھک دھک کرنے لگا، نہ جانے بزا نے کیا فیصلہ سنانا تھا۔ میری شادی ہو چکی ہے، میں ان کے نکاح میں ہوں، بزا نرم لہجے میں بولی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مومن خان مسکراتے ہوئے بولے۔ بھائی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، بزا اٹھتے ہوئے بولی۔ کلبی جلدی سے لمبے لمبے ڈگ پڑتا اپنے کمرے میں جا کھدا۔ بزا خوشی سے کمرے سے نکلی اور اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیا۔ ہیرا اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ آخر جب دل تھک کر رونے سے اوب گیا تو وہ اٹھی اور منہ دھونے لگی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیرا، ابھی تو تیری سزا شروع ہوئی ہے، تم نے ابھی سے ہار مان لی، ابھی تو باقی لوگوں کے طعنے سننے باقی ہیں، تم بس صبر کرو اور جاؤ، اور وہاں جہاں سکون ہی سکون ہو۔ ہیرا اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی۔ مگر بھیا، ہیرا ایک بار پھر رو پڑی، چہرہ ہاتھوں میں لیے۔ ہیرا جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور برقع پہن کر کمرے سے نکلی اور مومن خان کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں اندر سے مومن اور اسفندیار کی بات چیت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا میں قاسم چاچا کے ساتھ مدرسے جا رہی ہوں، بس داخلہ لے کر جلدی آ جاؤں گی۔ ہیرا کمرے میں داخل ہو کر بولی۔ بزا کو لیتی جاؤ، مومن خان نے ہدایت دی۔ بابا بھابھی کو تو بھائی نے چھوڑا ہے میرے ساتھ، ہیرا سر جھکا کر بولی۔ اسفندیار کو ہیرا کو برقعے میں دیکھ کر اسفندیار کو بہت خوشی ہوئی تھی، پھر تھوڑا سا طرز بھی آیا تھا اس پر۔ اچھا جاؤ، مومن خان نے اجازت دی۔ ہیرا علم حاصل کرنا چاہتی ہے تو آج داخلے کے لیے جا رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بیٹی کو ہدایت ملی۔ مومن خان اسفندیار کو دیکھ کر بولے۔ بہت اچھی بات ہے یہ، اسفندیار خان دھیمے لہجے میں بولا۔ بس اب مجھے ایک ہی فکر ستا رہی، اس کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ مومن خان سنجیدگی سے بولے۔ کیا تم ہیرا سے سچ میں محبت کرتے ہو؟ مومن خان یاد آنے پر اسفندیار سے پوچھنے لگے۔ ہاں یہ سچ ہے، اسفندیار نے اعتراف کیا۔ اب بھی کرتے ہو محبت؟ مومن خان نے پوچھا۔ اسفندیار کی آنکھوں کے سامنے ہیرا کا چہرہ گھوم گیا۔ ہاں، اسفندیار صاحب کو اسے بولا۔ تم ہیرا کو اپناؤ گے؟ اسفندیار مومن خان کی بات پر حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا، جو حیرانی سے مومن خان کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر ایک شرط پہ، ہیرا کو اپناؤں گا۔ آپ ہیرا کو لے کر کچھ نہ بنوائیں، میں اپنے غریبی کے ساتھ ہی ہیرا کو اس حویلی سے لے جانا چاہتا ہوں، اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ہیرا کو دنیا کی ہر خوشی دے سکوں۔ اسفندیار نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کاش اسفندیار تم مجھے پہلے مل جاتے۔ مومن خان اٹھ کر اسفندیار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ اب مل گیا ہو نا؟ اسفندیار مسکرا کر بولا۔ اچھا میں چلتا ہوں، آپ ہیرا سے مرضی پوچھ لیجیے گا، بہت دیر ہو گئی ہے، میں بزا کو بتاتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹھو، بزا چائے لاتی ہی ہوگی۔ مومن خان نے اسفندیار کو روک کر کہا۔ نہیں، بس بزا کو مل کر چلتا ہوں، اچھا خدا حافظ۔ اسفندیار مومن خان کے کمرے سے نکلا۔ اللہ تم کو سلامت رکھے، مومن خان نے دل سے اسفندیار کو دعا دی تھی۔ آپ جا رہے ہیں بھائی؟ میں نے اتنی پیار سے آپ کے لیے چائے بنائی تھی۔ بزا جو کچن سے نکلی تو سامنے اسفندیار آ رہا تھا، روکھے پن سے بولی۔ چائے کو چھوڑو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں تو سن کر خوش ہو جاؤ گی۔ اسفندیار مسکراتے ہوئے بولا۔ بزا کچن میں چائے رکھ کر اسفندیار کو لاؤنج میں لے آئی۔ ہاں اب جلدی سے بتا دے خوشی کی خبر، بزا خوشی سے بولی۔ میں شادی کر رہا ہوں، اسفندیار نے بزا کو دیکھ کر کہا، جس کا منہ کھلے کو کھلے رہ گیا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کون ہے میری بھابھی، کہاں ہے، کیسی ہے، کب کر رہے ہیں شادی؟ بزا خوشی کے مارے ایک ہی سانس میں بولی۔ پگلی صبر تو کر لے، اسفندیار نے ہنستے ہوئے کہا۔ تیری بھابھی ہیرا ہے، اسفندیار نے کہا۔ کیا؟ بزرا قدے بلند آواز میں کہا۔ سچ بھیا؟ وہ خوشی سے بولی۔ ہاں، اسفندیار نے اس بات میں سراہا۔ آپ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، پھر یہ اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ بزا نے دل سے دعا دی۔ اچھا میں چلتا ہوں، اگلی بار بارات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اسفندیار اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا بھائی، مگر جلدی آئیے گا، بزا نے پیار سے کہا۔ اپنا خیال رکھنا، خوش رہو۔ اسفندیار بزا کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ بزا خوشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ بزا جب اپنے کمرے میں آئی تو کلبی کو دیکھ کر بھاگ کے اس کے پاس آئی، جو اوندھے منہ بیڈ پر پڑا تھا اور اس کا ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا۔ کلبی اٹھے، یہ کیا ہوا ہے آپ کو کلبی؟ بزا پریشانی سے بولی۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو روتے ہوئے مومن خان کو بلانے کے لیے جانے لگی۔ بابا! اور جب یہ اچانک کلبی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بابا کو مت بلاؤ، کلبی مسکراتے ہوئے بولا۔ بزا جلدی سے مڑی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بزا نے غصے سے پوچھا۔ ہاں میری جان، ٹھیک ہوئی ہے، تو بس ویسے ہی ایک مذاق سوچا تھا۔ وہ بھی سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ آپ اس کو مذاق کہتے ہیں؟ آپ نے میری جان ہی نکال دی تھی، بزا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا میری بیوی میرے لیے کتنا پریشان ہوتی ہے، مگر
تم پریشانی کے ساتھ رونے بھی لگ گئی۔ قلبی ہنستے ہوئے بولا۔ بزا صوفے پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ میں گھبرا گئی تھی اور آپ دانت نکال رہے ہیں، بزا ناراضگی سے بولی۔ قلبی بزا کے ساتھ بیٹھا۔ سوری، قلبی نے کان پکڑے۔ آپ کی ایک غلطی تو نہیں جو میں معاف کر دوں؟ بزا قلبی کو دیکھ کر بولی۔ اچھا مجھے اپنی غلطیاں بتاؤ، میں سب کی معافی مانگ لوں گا۔ قلبی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ غصے میں سوچتے نہیں، دوسری یہ کہ ہیرا کو معاف نہیں کرتے، حالانکہ وہ اپنی غلطی کی سزا بھگت چکی ہے۔ بزا اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے اس نے کیا حرکت کی ہے؟ قلبی ناگواری سے بولا۔ میں نے کہا نا کہ اسے اس کی حرکت کی سزا مل گئی ہے اور اس پر اللہ نے رحم کیا ہے، اس کو اپنے دین کی طرف بلایا۔ آج وہ مدرسے سے گئی ہے علم میں داخلہ لینے، اس کی شادی بھی ہے، اگر اس کے ساتھ اللہ ہے تو تم اس کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ وہ بہن ہے آپ کی، آپ کی نفرت نہیں سہ سکتی۔ قلبی اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ قلبی غور سے بزا کی باتیں سن رہا تھا۔ ہیرا کی شادی کس سے ہے؟ قلبی نے پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ آپ کون سا اس کی شادی میں شریک ہوں گے؟ بزا اٹھ کر بیٹھ کی چادر صحیح کرتے ہوئے بولی۔ میں ہیرا کو آج ہی معاف کر دوں گا، مگر پہلے بتاؤ کس سے اس کی شادی ہو؟ قلبی نے جلدی سے کہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ بزا تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ ہاں، قلبی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسفندیار سے ہیرا کی شادی؟ بزا نے خوشی سے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں پھر خوشی آئے گی؟ قلبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، ہمارے گھر میں تو پہلی خوشی ہے، بزا نے قلبی کو دیکھ کر کہا۔ بزا کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ قلبی بزا کے پاس آتے ہوئے بولا۔ ذرا سوچ کے بتاتی ہوں، بزا سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ کبھی سوچتی ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر دل کہتا ہے کہ بزا… اتنا کہہ کر بزا نے بات ادھوری چھوڑی۔ دل کیا کہتا ہے؟ قلبی بےتابی سے پوچھ بیٹھا۔ یہ کہ اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے، بزا ہنستے ہوئے بولی۔ اور تمہارے دل کو شوہر کا خیال نہیں آتا؟ قلبی کا موڈ آف ہوا۔ مگر کبھی کبھی آپ کے دل کی طرح میرا دل بے قابو نہیں ہوتا نا، بزا شرارت سے بولی۔ اس دل پر کسی کا بس نہیں چلتا، قلبی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اچھا آپ یہاں بیٹھے، میں ہیرا کو دیکھ کر آتی ہوں، آ گئی ہے مدرسے سے یا نہیں؟ بزا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جا گھڑی میں 12 بجنے والے تھے، میں بھی بابا سے مل کر ہیرا کے پاس آؤں گا، تم اس کو مت بتانا میرا، اوکے؟ قلبی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاتی، بزا یہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ہیرا داخلہ لے کر بہت خوش تھی، جب سب سے پہلے مومن خان کو بتا کر اپنے کمرے میں فریش ہو کر بیٹھی تھی کہ بزا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مل گیا داخلہ یا نہیں؟ بزا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی بھابھی، 1-2 دن میں نئے کلاسز شروع ہونے والے ہیں، پھر چلوں گی، ہیرا خوشی سے بتاتے ہوئے بولی۔ چلو ڈبل مبارک ہو، ایک داخلہ مل جانے کی اور دوسری شادی کی خوشی میں۔ بزا مسکراتے ہوئے بولی۔ کس کی شادی بھابھی؟ ہیرا حیرانگی سے بولی۔ تمہاری شادی اور کس کی شادی؟ بابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور جلد ہی تمہاری شادی ہے، بزا نے ہر ایک ہیرا کو دیکھ کر کہا، جس کے چہرے کی رنگت زردے کی مانند ہوئی تھی۔ کس کے ساتھ طے کیا ہے میرا رشتہ؟ ہیرا کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ اسفندیار کے ساتھ، بزا نے ہیرا کو بتایا جو حیرانی سے بزا کو دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار؟ مگر بھابھی اس سے میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہیرا پریشانی سے بولی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بزا حیرانی سے بولی۔ بھابھی میں اس کے ساتھ کے قابل نہیں ہوں، ہیرا روتے بولی۔ کون کس کے قابل ہے یہ اللہ جانتا ہے، اسفندیار کی پسندیدگی سے ہی رشتہ ہے، وہ تم سے آج بھی محبت کرتا ہے اور کل بھی کرتا تھا۔ بزا ہیرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے سمجھانے لگی۔ مگر بھابھی، ہیرا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے جب بھی قلبی مومن خان ہیرا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ مومن خان فکر مندی سے آگے بڑھے۔ بابا یہ اسفندیار کا سن کر رونے لگی۔ بزا خود بھی پریشان ہوئی۔ ہیرا کو ایسے روتے دیکھ ہیرا قلبی کو دیکھ کر چپ ہوئی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم میری بیوی کی بھابھی بن رہی ہو، قلبی ہیرا کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ بھائی مجھے معاف کر دے، ہیرا قلبی کے سامنے ہاتھ جوڑتے بولی۔ میں تمہیں معاف کر دیا ہے گڑی، اور مجھے معاف کر دو تمہارے ساتھ اتنی بدتمیزی جو کر چکا ہوں۔ قلبی ہیرا کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو حق تھا، میں غلط تھی، ہیرا سنجیدگی سے بولی۔ چلو جو ہو چکا ہے اس پر خاک ڈالو، آگے بڑھ جاتے ہیں، قلبی مسکراتے ہوئے بولا۔ اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری رخصتی ہوگی اور قلبی کا ولیمہ ہوگا، مومن خان نے سب سے کہا۔ میں سگنیچر بنا لیتی ہوں، ابھی بھی بزا کمرے سے باہر چلی گئی۔ قلبی ہیرا کے ساتھ مذاق میں مشغول ہو چکا تھا۔ مومن خان دونوں بچوں کو خوشی سے دیکھنے لگے۔ اللہ میرے دونوں بچوں کو یوں ہی خوش رکھے، آمین۔ مومن خان دل سے دعا نکلی تھی۔ اسفندیار، کہیں تم کسی کے دباؤ میں آ کر تو یہ شادی نہیں کر رہے؟ ہیرا سب کے چلے جانے کے بعد سوچنے لگی۔ میں اسفندیار کو فون کرتی ہوں۔ ہیرا موبائل اٹھا کر اسفندیار کا نمبر ڈائل کرنے لگی، جو تیسری دفعہ اسفندیار نے اٹھا لیا۔ السلام علیکم، میں ہیرا بات کر رہی ہوں، اسفندیار کی کال اٹھاتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام۔ اسفندیار تھوڑا حیران ہوا ہیرا کے فون آنے پر۔ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسفندیار، کیا تم فارغ ہو ابھی؟ ہیرا نے پوچھا۔ میں فارغ ہوں، جو بھی بات کہنے والی ہے بتا دو، اسفندیار نے جلدی سے کہا۔ کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ میرا مطلب کہ تم کہیں کسی کے دباؤ میں تو نہیں کر رہے نا یہ شادی؟
اصل یار مجھے غلط مت سمجھتا، میں خوش ہوں مگر تمہاری رضامندی بھی جاننا چاہتی ہوں۔ میں ایک بدنام لڑکی ہوں، تم جانتے ہو، اسی لیے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کل کے تم مجھے یہ تانا نہ دو۔ ہیرا سنجیدگی سے بولی، پہلی بات یہ کہ شادی میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اور دوسری یہ کہ تم ماضی کو بھول جاؤ۔ ہم نئے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں جس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ کیا تم میرے اس سفر میں میرا ساتھ دو گی پورے وفاداری اور اخلاق کے ساتھ؟ ہاں مگر مجھ سے کبھی بے وفائی مت کرنا۔ اسفندیار، انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر بے وفائی نہیں، ہیرا کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ مجھے خود بے وفائی سے نفرت ہے، میں خود کیسے کروں گا؟ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، یہ دل سے پوچھو، ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر میری کون سی نیکی کے بدلے خدا نے تم میں مجھے عطا کیا ہے؟ ہیرا خوشی سے بولی۔ اب تم مجھے اتنا مغرور تو مت بناؤ، اسفندیار ہیرا کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ تم میرا فخر ہو اسفندیار، ہیرا نم لہجے میں بولی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، مجھے بتاؤ تمہیں داخلہ مل گیا علم میں؟ اسفندیار نے ہیرا سے داخلے کا پوچھا۔ جی بالکل، اور ایک ہفتے بعد جاؤں گی، ہیرا خوشی سے بولی۔ اچھا چلو مبارک ہو، اسفندیار پیار سے بولا۔ اسفند میں فون رکھتی ہوں، نماز پڑھنے کا ٹائم ہو چکا ہے، ہیرا ٹائم دیکھتے ہوئے بولی جہاں کچھ ہی دیر میں ظہر کی نماز قضا ہونے والی تھی۔ اوکے رکھو، اپنا خیال رکھنا، اسفند نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اللہ، اسفندیار جیسا شخص ہر لڑکی کے نصیب میں لکھے۔ ہیرا نے سچے دل سے دعا مانگی اور نماز پڑھنے چل دی۔ تم اتنا کام کر کے تھکتی نہیں ہو؟ کبھی اس بیچارے شوہر پر بھی توجہ دے دیا کرو، کل بھی کچن میں ہی کھڑی تھی، کل بھی کچن میں کھڑی بزا سے بولا جو برتن تقریباً دھو چکی تھی۔ اور کتنی توجہ چاہیے آپ کو، آپ کا خیال تو رکھتی ہوں میں۔ بزا نے قلبی کو دیکھ کر کہا جو ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی توجہ چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے پاس رہو، بس تم ہوگے کام کے بہانے ڈھونڈنے لگتی ہو، قلبی چاہت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں، کوئی آ جائے گا تو کیا سوچے گا؟ بزا روکھے پن سے بولی۔ یہی تو میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں، قلبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، آپ یہیں کھڑے رہیں، بزا کچن سے نکلتے ہوئے بولی۔ یار ایک تو تم مجھ سے روکھے پن سے باتیں کیوں کرتی ہو؟ قلبی بزا کے پیچھے جاتے ہوئے آواز دیتے ہوئے بولا۔ بزا بنا کچھ کہے کمرے میں گھس گئی۔ آپ سے باتیں کرتی ہوں مگر سب کے سامنے نہیں کر سکتی، شرم آتی ہے، بزا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں تو تم سے تو تم اتنی شرمیلی کیوں ہو؟ قلبی اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ میری عادت ہے، بزا قلبی کو دیکھ کر شرماتے ہوئے بولی۔ اور یہی عادت مجھے اور بھی زیادہ پسند ہے، قلبی بزا کا ہاتھ پکڑتے پیار سے بولا۔ بزا میری زندگی میں آنے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ، قلبی محبت پاش کے لہجے میں بولا تو بزا نے شرم سے نظریں جھکا دی۔ بزا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ قلبی نے بڑے مان سے پوچھا۔ ہاں آپ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے، بزا نے اقرار کیا۔ اور محبت؟ قلبی نے پھر پوچھا۔ اس کا جواب میں اگلے سال دوں گی، ابھی تھوڑا انتظار کریں، بزا ہنستے ہوئے بولی۔ میرے صبر کا اتنا تو امتحان نہ لو، بتا دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، قلبی نے جلدی سے کہا۔ بتا دوں گی، ابھی میرا موڈ نہیں ہے بتانے کا، بزا مسکراتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے جانے لگی۔ تمہارا موڈ تو میں بھی ٹھیک کرتا ہوں بیگم جانا، قلبی ہنستے ہوئے بزا کے پیچھے لپکا جہاں بزا ہنستے ہوئے کمرے سے نکلی تھی۔ قلبی بزا کو جاتے دیکھ سوچنے لگا، اس طرح بڑے دل والی لڑکی اللہ نے مجھے کس انعام میں دی ہے، اخلاقی، شرارتی، معصوم اور تھوڑا ڈرنے والی۔ قلبی نے مسکراتے ہوئے سوچا اور بزا کے پیچھے چلنے لگا جہاں وہ تھوڑا آگے چل کے قلبی کو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، تو قلبی بھی بزا کو دیکھنے لگا۔ وہ دیوانہ تھا اس کا، جس کی ایک مسکان پر قلبی کو دنیا کی ہر خوشی بے معنی لگنے لگتی تھی۔ بس یہ تھی قلبی کی خوبصورت سی دنیا۔ ختم شد، دی اینڈ۔ اپنا فیوریٹ ناول کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔